أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ساء مثلا، کیا ہی بری کہاوت ہے، کیا ہی بری مثال ہے. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وانفسہم، اور اپنی جانوں پر، کانوا یظلمون، وہ ظلم اپنے ہی اوپر کرتے رہے، اپنا نقصان خود کرتے رہے. جو آدمی بھی خدا کے پتے کو جھٹلا دیتا ہے، اللہ بار بار آیات کے جو لفظ لاتے ہیں نا، اس آیت کا ایک ترجمہ ہے پتہ، ایڈریس. پوچھتے ہیں نا کہ آپ کا ای میل کیا ہے، تو وہ پتہ ہی تو پوچھ رہا ہوتا ہے، آپ کے گھر کا پتہ کیا ہے. اسی طرح انسان کو زندگی میں بار بار دروازے ملتے ہیں جنہیں کھٹکھٹائے تو وہ اللہ ہی کا گھر ہوتا ہے. اسے پتہ پڑ جاتا ہے کہ اس چیز سے خدا کی نشانی ہے، یہ چیز ہے جو اللہ تک پہنچا دے گی، یہ چیز ہے جو دلیل ہے اس کی کہ کوئی ذات اس کائنات میں موجود ہے. صبح سے شام تک آدمی غور کرے، کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے ایک دن میں کہ انسان کا اندر گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی عنایات ہے، خدا اس سے بچا کے رکھے. یہ سب پتے خدا کے وہ دن بھر دیکھتا ہے، پھر بھی اللہ تک نہیں پہنچتا. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اپنی جان پر ظلم کیا. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، وہ تو جان پر اپنی ظلم کرنے والے تھے، اللہ کا کیا بگاڑنا تھا؟ اللہ تعالی کے ساتھ کیا بگاڑو کسی کا؟ انسان اللہ کے دین کے کام سے جب ہٹ جاتا ہے اور خدا کے دین کو رد کر دیتا ہے تو وہ اس ذوم میں نہ رہے کہ میں نے دین کا کوئی نقصان کر لیا. وہ نقصان اپنا کرتا ہے، خدا کے دین کو کیا ہونا ہے؟ آخر وہ دن بھی تو آئے گا جس دن کوئی خدا کے دین پہ عمل کرنے والا نہیں رہے گا، تو نقصان کس کا ہوا؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بچہ کلاس سے بھاگ جائے اور سمجھے کہ استاد کا بڑا نقصان ہوا ہے، اچھا ہوا ہے آج کوئی بھی نہیں رہا پڑھنے کے لیے. تو بچوں کی عقل تو پھر ایسے ہی ہوتی ہے. مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھئی تم نے استاد کا کیا نقصان کیا؟ اپنے ہی کیا. وہ کہتے ہیں کہ عدالت میں دلی جا رہے تھے، مقدمہ تھا کوئی پھانسی کا کوئی ایسا، تو دیہاتی جا رہے تھے کہیں، راستے میں ایک مسجد میں بچے پڑھ رہے تھے قرآن، تو کسی نے کہا رے بچوں سے دعا کراؤ کہ مقدمے کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے. تو وہ گئے تو سب بچوں نے دعا مانگی. قاری صاحب نے بھی، ایک بچہ ہنس رہا تھا تو انہوں نے اس سے کہا کہ بیٹے تم نے دعا نہیں مانگی. تو اس نے چپکے سے اس کے کان میں کہا کہ بڑے ہی بے وقوف ہو. اس کا ہیں کیوں بے وقوف ہیں؟ اس کا اتنے برس ہو گئے دعا مانگتے مانگتے، قاری صاحب مر جائیں وہ تو سنی نہیں گئی، تمہارے لیے سنی جائے گی. ہم تو یہی دعا مانگتے ہیں کہ قاری صاحب مر جائیں، وہ نہیں مرتے، پڑھنا پڑتا ہے. بس ایسا ہی ہے، جو انسان بھی دین کے کام کو چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات دین کا ایک ہی سورس رہ جاتا ہے، ایک ہی ذریعہ رہ جاتا ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ میں اس سے بے نیاز ہو کے دین کا کام کر لوں گا، اور اللہ سامنے آنکھوں کے دکھا دیتا ہے کچھ ہی سال کے اندر کہ تم کچھ نہیں. یہ ایسی عبرت کی چیز ہے کہ اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں. وگرنہ آپ کو ایک قصہ سناتے. ایک مدرسے میں کھڑے ہو کے ایک بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے کہا میں مدرسے کا محتاج نہیں ہوں، مدرسہ میرا محتاج ہے. اور حالات ایسے ہو گئے کہ وہ مدرسے سے گئے، نیا دارالعلوم بن گیا، سب کچھ. وہ واپس اسی شہر میں آئے، 2 سال بیمار رہے، اور اتنے بڑے آدمی اور ایک سبق کوئی جا کے ان سے پڑھنے والا نہ رہا، اور ایسے ہی ہو گیا. کبھی یہ نہ سوچے کہ اللہ کی نوکری کر کے کوئی اللہ پہ احسان ہے، شکر کرے اس نے اپنے یہاں نوکری دے دی ہے،
اور مہربانی اور عنایت اس کی جس نے اس کام کے قابل سمجھا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ بڑی بری مثال اس قوم کی ہے جنہوں نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلایا اور بس اپنی جان پر ظلم کرتے رہے.